صدر ہونے کے ناطے سر میں آپ کی طرف سے اور جمعیت علماء کی طرف سے عبدالقدیر صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک شاندار ہال کے موتی والا ہال کی شکل میں آپ نے اور رب کا یہ فرمان ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، رب کا یہ فرمان ہے کہ جس نے دنیا کی زندگی میں رب کی برابر بھی خیر کا، اچھائی کا، بھلائی کا کام کیا ہے، وہ اس کے اجر کو، اس کے انعام کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، اللہ دکھائے گا۔ یاد صاحب نے کہا کہ زمین میں بھی بنیاد ہے آپ کی اور اوپر بھی بنیاد ہے آپ کی، آپ کا فاؤنڈیشن اوپر بن چکا ہے، اللہ اس کا اجر اور اس کا ثواب آپ کو ضرور دے گا، کیونکہ اتنا خوبصورت حال شہر کے بیچ میں اقرا اور کے موتی والا حال کی شکل میں ہم کو مل رہا ہے۔ جمعیت کے پروگرام بھی ہم یہیں پر کرتے ہیں، وائس آف میڈیا کے پروگرام بھی ہم یہیں پر کرتے ہیں، تو ظاہر بات ہے اس کا ثواب بھی کے موتی والا صاحب کو ملنے والا ہے، تو بہت اچھا کام آپ لوگوں نے کیا۔ اور وائس آف میڈیا کا راشٹریہ سمیلن 4 دن پہلے یہاں پر ہوا، جس میں سنجیو جی کارے، ایک ناتھ راؤ پھل سے، ڈاکٹر اے جی بھنڈارے، ڈاکٹر چانک اور ملک کے الگ الگ اسٹیٹ سے لوگ آئے تھے، اور وائس آف میڈیا کا راشٹریہ سمیلن بھی موتی والا ہال میں۔ تو خیر بس اسی شعر پر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ ہم کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بڑے مجھ سے کہتے ہیں کہ بیٹا ہارون ملک کے کونے کونے میں جا رہا ہے، ملک کے کونے کونے میں یہ پیغام دے، یہ قوم مایوسی کا شکار ہو کر ٹوٹ رہی ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ مایوسی کفر ہے، تو ہم مایوس نہیں ہیں، حالات ضرور بدلیں گے۔ میں اسی شعر پر بات کرتا ہوں کہ خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا، کیونکہ بیرسٹر کا علم مظلوموں کی مدد کرے گا، ظالموں کے خلاف چلے گا۔ تو میں اسی شعر پر بات کرتا ہوں، مایوس بھی نہیں ہم کہتے ہیں کہ خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا، خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا، ظلم کا دور زیادہ نہیں رہنے والا، ان اندھیروں کا جگر چیر کر نور آئے گا، اور یہ ہے فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا۔ بہت شکریہ مفتی محمد ہارون ندوی صاحب، بہت ہی مختصر، واقعی مختصر مگر بہت جامع انداز میں آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ آئیے حضرین، ہمارے ایک اور مہمان جو اورنگ آباد سے تشریف لائے ہیں، میری مراد کمال فاروقی صاحب سے ہے، جو کنزیومر ویلفیئر بورڈ اسٹیٹ آف مہاراشٹر کے ممبر ہیں۔ میں انہیں 4 مصروں کے ساتھ دعوت سخن دیتا ہوں کہ آگ نفرتوں کی بجھانے کا ہنر جانتا ہوں، آگ نفرتوں کی بجھانے کا ہنر جانتا ہوں، دل کو دل سے ملانے کا ہنر جانتا ہوں، اور دوستوں راہ کے کانٹوں سے مجھے کیا لینا ہے، دوستوں راہ کے کانٹوں سے مجھے کیا لینا، میں تو بس پھول کھلانے کا ہنر جانتا ہوں۔ کمال فاروقی صاحب۔ اقرا ایجوکیشن سوسائٹی کے صدر اور اس جلسے کے صدر ہمارے رہنما کریم سارا صاحب، ہمارے دوست اعجاز ملک صاحب، اور یہاں پر تمام ان کے ساتھی، سرکار مفتی ہمارے ڈپٹی کنزیومر آفیسر زمین منیر صاحب، بیرسٹر عمر فاروقی صاحب، تمام اسٹاف، اساتذہ صاحبان اور طلبہ و طالبات، پترکار بھائیوں، دوستوں، نوجوان ساتھی، مفتی ہارون صاحب کے کہنے کے بعد تو میرا دل کہنا نہیں چاہتا تھا، لیکن مجبوری میں مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ حال میں پہنچا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور عبدالقدیر صاحب مفتی والا کو اللہ صحت دے، اللہ انہوں نے جو نیت سے کام کیا ان کو برکت دے، اور اس ادارے کو کھولنے پھیلنے کے لیے اور طاقت و ہمت دے، یہی دعاؤں کے لیے میں کھڑا ہوں۔ باقی قدیر صاحب، ہمارے دوست اعجاز نے بتایا زمین کے نیچے اور خلاف، اور مفتی صاحب نے بھی کہہ دیے، مجھے یہ امید ہے اللہ پاک کی ذات سے
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا جنت الفردوس میں بہترین مقام عطا کریں گے. آپ جب تک زندہ سکون سے رہیں، اوپر جانے کے بعد بھی انشاءاللہ تعالیٰ وہ لطف آپ اٹھائیں گے. یہ پنکھے اور یہ ہوائیں اور یہ عمارت جب تک اس میں جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے گا تا قیامت تک یہ بلڈنگ رہے گی، وہ آپ کو سدائیں، آپ کو نیکیاں، آپ کو ثواب جاری رہے گا. تو میں صاحب دولت مندوں سے گزارش کروں گا کہ وہ جہاں بھی موقع مل جائے، چاہے مدرسے ہوں، مسجدیں ہوں، بیواؤں کی بچوں کی شادیاں ہوں، بیواؤں کے مسائل ہوں، چاہے آج کے حالات ہوں، ان حالات میں اپنا مال، دولت، سمے، وقت سب لگاتے رہیں، کیوں تو اللہ باقی ملک کو لے پائے. میں کوئی عالم یا مفتی نہیں ہوں، لیکن مفتی صاحب کی بات سننے کے بعد مجھے بھی خوشی ہوئی. اور کریم سالار صاحب نے جہاں سے ایجوکیشن حاصل کی ہے اورنگ آباد سے، اللہ مغفرت کرے ڈاکٹر رفیع زکریا کو. ڈاکٹر رفیع زکریا عبدالعظیم ہمارے رہنما اورنگ آباد، مراٹھواڑہ، خاندیش، پی اے انعامدار پونا، بمبئی میں انجمن اسلام، مہاراشٹر کی جڑوں میں گاؤں گاؤں تعلقے میں تعلیم کا نظام جو پیدا کیے، آج غفار ملک ہم میں نہیں ہے. اللہ ان کی خبر کو نور سے بھر دے. انہوں نے جو کام کیا، محنت کی، اللہ ان کو اس کا اجر دے، ان کی اولاد کو صبر دے اور متحد رہ کے اگر ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں شمس و قمر، ورنہ بکھرے ہوئے تاروں کی کیا بات کریں. ہم کو چاہیے کہ تمام اختلافات بازو رکھ کر متحد ہو کر گاؤں گاؤں تک تعلیم کا نظام پہنچائے. آنے والے حالات بڑے سنگین ہیں. ان حالات میں احساس کمتری میں جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارا یقین اللہ کی ذات پر ہے. پتہ بھی ہلتا ہے تو مولا کی پرمیشن سے ہلتا ہے. اس لیے احساس کمتری میں جانے کی ضرورت نہیں، سوچنے کی ضرورت نہیں، لیکن فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور کریم سالار صاحب، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. اور آپ نے جو کام کیا، آپ نے مراٹھواڑہ میں بھی تعلقات رکھے، مہاراشٹر میں پورے رکھے. اور جب بھی دلی کی ٹیم آتی ہے اردو کارواں والے، تو وہ کہتے ہیں کہ کریم سالار کے پاس بھی ہم جا رہے ہیں، ہم اقرا میں بھی جا رہے ہیں، ہم اجنتا بھی جا رہے ہیں، ہم اورنگ آباد جا رہے ہیں. وہ ودربھ کے ناگپور، چندرپور سے لے کے، گدچرولی سے لے کے، نندربار سے لے کے، دھولیا سے لے کے، سانگلی سے لے کے، ستارا سے لے کے، کولہاپور سے لے کے، شولاپور سے لے کے، عثمان آباد سے لے کے، لاتور، بیڑ، میڈیا تک ہمارے آئی ایس آفیسر، ریٹائر بزرگ جو بڑے بڑے عہدوں پہ تھے، آج انہوں نے اپنا وقت اس قوم کی ملت کی تعلیم کے لیے دیا. تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں جو موجود ہیں وہ بھی یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم ہفتے میں 8 دن، 15 دن میں، 1 مہینے میں 1 گھنٹہ، 1 دن ہمارے محلے کے، ہمارے رشتہ داروں کے بچوں کو وقت دیں گے. اس کی تعلیم کا نظام کیا ہے، دینی عصری جو تعلیموں کا کیا نظام ہم کر سکتے ہیں، اس میں ہم کو دھیان دینے کی ضرورت ہے. ہم نے کریم سالار صاحب کی قیادت میں ایجنڈا سے میرے بیٹے نے بیرسٹر بننے کے بعد یہ عہد کیا کہ میں اپنی زندگی میں اپنے سے جو بھی ہوگا وہ کرتا رہوں گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آج یہ اعلان کرتا ہوں، وہ تو اس کو کرنا چاہیے تھا لیکن میں کہہ دے رہا ہوں، اس لیے مفتی صاحب سے بات کرنے کے بعد مجھے خوشی ہوئی کہ مشن ایجوکیشن کے نام پہ سارے مہاراشٹر میں جو بچوں کو اویئرنیس کرنا ہے، جن جاگرتی کرنا ہے، جہاں بھی لوگوں میں ایک امنگ پیدا کرنا ہے، ہم دے سکتے، لے سکتے، کر سکتے، یہ ہم کو فکر ہونی چاہیے. اس موومنٹ کو ہم نے کریم سالار کی قیادت میں زیر صدارت یہ پروگرام کر کے اجنتا، سندور، تمام مہاراشٹر میں ہم نے وہاں پر یہ کام شروع کیا ہے. اور مفتی صاحب، یہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ کامیاب کرے. اور تمام لوگ دعا کریں گے کہ سارے ہمارے قوم کے بچے دینی دنیاوی دونوں کا آگے بڑھے، مستحد رہے. اور آج کل نوجوان بچوں پہ دھیان دینے کی آوشکتا ہے، بچوں پہ دھیان دینے کی آوشکتا ہے. ڈرگس، گولیاں، بٹن ہر گلی گلی میں چل رہی ہے، اس کو روکنے کی ضرورت ہے. پریکٹیکل لائف جینے کی ضرورت ہے. ہمارے اڑوس پڑوس میں کیا ہوگا، ہماری بچیاں موبائل کا استعمال کیوں زیادہ کر رہی، پڑھنے میں کر رہی یا اور کیا کر رہی، کیا حالات ہیں. ہم کو سب لوگوں کو، بچے اور بچیوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے، موبائل پہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. محلے میں بچہ کب جا رہا کب آ رہا اس پہ جانے کی ضرورت ہے.
ہمارے کو اگر اپنی اولاد کا صحیح خیال رکھنا ہے تو آپ رشتے دار محلے اڑوس پڑوس کے بچے کب آ رہے کب سو رہے کیا کر رہے بچیاں کیا کر رہی کون سے میڈیکل اسٹور پہ دوا ملتی کون سے میڈیکل اسٹور پہ بٹن ملتے ڈرگس کہاں ملتی یہ چیزوں پہ دھیان دینے کی आवश्यकता ہے. ہماری نوجوان نسل کو ختم کرنے کا منصوبہ بنا دیا گیا ہے. بچے ڈرگس میں مبتلا ہے بچیاں غلط لین میں جانے کے لیے تیار ہے. آپ نکاح آسان کریے رسموں میں نکاح کرائیے شادیاں غریب بچیاں بیٹھی ہوئی ہے بس کے حل کرائیے اپنے امیروں کے پیسوں میں غریبوں کی شادیاں کرائیے. مودی والا صاحب اللہ نے آپ کو جنت میں مقام حاصل کر دیا اس لیے ہم کو امید اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں ابھی اور آپ ایک کام کریے کہ اسی کیمپس میں اسی علاقے میں آپ کا بھڑکا ہوا ہے میرا گاؤں اجلتا ہے وطن میرا اجلتا ہے اپنے علاقوں میں غریب بچیوں کی شادی کے لیے مدد کریے. اپنی بچی کی شادی میں 20 شادیاں میرے بیٹی کی شادی میں 20 بچوں کی شادیاں آپ امت محمدیہ کو بڑھانے کا کام کریے. حالات بہت سنگین ہے ڈاکٹروں کا کیا حال ہے دواخانوں کا کیا حال ہے انجینئر کا کیا حال ہے میں ساری باتیں کرنا نہیں چاہتا ہوں لیکن پریکٹیکل لائف جینے کا ٹائم ہے اور باتیں کم کام زیادہ کرنے کا ٹائم ہے. اس لیے اپنا وقت اپنا سمے ہر انسان تھوڑا اور لوگوں کو دے اڑوس پڑوس میں دے اور کریم سالار صاحب آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو میں دعا دیتا ہوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ سے جو کام کیا ہے تعلیم کا یہ مراٹھواڑے میں نہیں مہاراشٹر میں نہیں پوری دنیا میں ہندوستان میں لوگ نام دیتے ہیں. کوئی بھی یہ کہتا ہے انتظار دیکھو وہاں کی تعلیم دیکھیے. ہمارے پرنسپل منیر الدین یہاں موجود ہے وہ اپنے ٹیچروں کو کہتے ہیں کہ میں آپ کو اقرا بھیجوں گا اگر زیادہ ناٹک کریں گے تو دیکھیں گے کیسے پڑھانا کیسا دینا کیسا اسٹاف کیا ہے. تو یہ ہمارے پاس ایک بہت بڑی چیز ہے کہ اس کی 8 دن ایک مہینے کی ڈیوٹی جو اقرا کو بھیجو تھا ناٹک کرتا بنانا نہیں پاتا 1 لاکھ سے تھا آپ 1000 روپئے کا تو اللہ تعالیٰ ٹیچروں سے بھی پوچھنے والا یاد رکھو. آپ سنیے میں کیا بناؤ یاد رکھیے اگر تنخواہ اگر آپ کی صحیح ہوگی تو ایمانداری سے بچے اچھے لکھیں. اساتذہ صاحبان نے اگر 1 لاکھ روپئے تنخواہ اٹھائی ہیڈ ماسٹر نے ہائی اسکول کے تو 9,000 کا کام کرنا چاہیے اور اگر 10,000 کا کام کیا 90,000 آرام میں کیا تو بچے دوسرے مہینے سے پیسے اڑانا شروع کر دیں گے. یاد رکھو اس لیے تعلیم بچوں کو زیادہ سے زیادہ پڑھائیے بچوں کو سمجھائیے اور استادوں کا کام ہے ماں باپ کے بعد درجہ استاد کا. اس لیے استاد بات اور ماں کے بعد ہوتا ہے. استاد نے بھی اپنے استاد رہنا چاہیے بچوں نے بھی بچے رہنا چاہیے. ہم نے استاد کے بہت خدمت کیے تعلیم حاصل کیے ڈیوٹی کیے بچپنے سے لیکن ہم نے ادب بھی کیے پڑھنا پڑے گی اور ہمارے سمجھ میں آنے کے بعد ہم نے سیاست کو بات ضرورت کی اپنے بیٹے کو پڑھانے کے لیے رجسٹر میں آنر کیے محنت کے ساتھ. اس لیے محنت کیے اللہ نے اس کا اجر جیسے ہمارے پروفیسر ظفر صاحب بتا رہے تھے کہ آپ کو اللہ نے دنیا میں اجر بتا دیا. کچھ لوگ اگر دیکھتے کچھ کو جانے کے بعد معلوم ہوتا ہے لیکن اللہ کا کرم ہے اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اپنی زندگی میں پھل اللہ پاک نے دے دیا اور امید ہے کہ اللہ آنے والی جنریشن کو بھی اور ہمارے قوم کے بچے بچیوں کو بھی اسی طرح سے اپنے ماں باپ کے سامنے بچہ IAS بنے کلکٹر بنے تحصیلدار بنے DED بنے BEd بنے فارمیسسٹ بنے کمپاؤنڈر بنے کلرک بنے ایک اچھا مسلمان بنے انسان بنے اور لیڈر بنتا ہے اگر غلطی سے تو لیڈر بنے لیڈر بنتا ہے تو لیڈر بنے نہ کہ لیڈر بنے. خدا حافظ. کمال فاروقی صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے اور میرے ذہن میں شعر آ رہا تھا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. دل کی بات آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے. حاضرین ہم اکثر سنتے ہیں ہم سے کہا جاتا ہے رہنما ہماری رہنمائی فرماتے ہیں کہ ناسازگار حالات میں مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ
उनका मुकाबला करना चाहिए और अपना जायज मुकाम हासिल करना चाहिए। इस कॉल की प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जमीर मुनीर साहब, इंशाल्लाह वो अपने विचार आपके सामने जरूर बयान करेंगे। मैं इन 4 मिसरों के साथ मौसूफ को दावत सुखन देता हूँ कि कहीं कांटे मिले मुझको कहीं फूलों के गहवारे, कहीं कांटे मिले मुझको कहीं फूलों के गहवारे, ये राहें जानती है जिस तरह मंजिल पे पहुंचा हूँ, और मेरी हिम्मत की मौजें मचल कर दाद देती है, मेरी हिम्मत की मौजें मचल कर दाद देती है, मैं तूफानों से टकराया हूँ तो मंजिल पे पहुंचा हूँ। ताजी जमीर मुनीर शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम। एक बात मैं आपसे पहले क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि मेरा जो एजुकेशन है पूरा मराठी मीडियम से हुआ है। बहुत सारे जो जिस स्पीकर्स ने पहले जो आपको एक लेवल पे सेट करके रखा हुआ है कि जो शेयर वगैरह बताना है, अपनी चीजें एक बेहतर वर्ड्स में बताना, वो शायद मेरे से नहीं होगा। बट आई एम गुड एट एडमिनिस्ट्रेशन, मैं अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन कर लेता हूँ। जितनी चीजें मेरे से पॉसिबल होती है मैं उतना करने की कोशिश करता हूँ। बहुत बड़े लोग बैठे हैं यहाँ पर। सबसे पहले बैरिस्टर साहब का मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना जो भी स्टडी कंप्लीट करके यहाँ पे उनका जो भी फ्यूचर का प्लान है वो यहाँ पे शुरू करेंगे सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करना। जो भी उनके स्टूडेंट्स को, यूथ को जो मोटिवेट करने का उनका एक इरादा है वो उसमें कामयाबी मिली, इसलिए उनको उसमें मैं अपना पूरा ये देता हूँ, सपोर्ट करता हूँ। और इंशाल्लाह जितना मेरे से बन सके, मैंने सलाह सबसे बात की थी, जो भी यूपीएससी एमपीएससी स्टूडेंट्स के लिए जरूरत पड़ेगा, जो भी गाइडेंस के लिए, तो मेरे तरफ से हमेशा वो अवेलेबल रहेगा। यहाँ मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे फादर पुलिस कांस्टेबल थे। अभी उन्होंने 2005 में वीआरएस ली बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस। हम 5 भाई बहने हैं और बड़ी ही दिक्कत थी हम लोग के एजुकेशन में। मतलब गरीबी क्या चीज होती है वो हम लोगों ने बहुत नजदीक से देखा। जब मेरा बोर्ड का एग्जाम था 2005 में, तब लिटरली खाने के लिए मिलता नहीं था। मतलब एक वक्त का खाना मिले ये भी हम लोगों के लिए बड़ी बात थी। तो इस हालात से लेके जो 2019 में मेरा ऑल इंडिया रैंक 18 आया और पूरे महाराष्ट्र में मैं आई टॉप दैट एग्जाम, और एक ही जगह थी जनरल कैटेगरी से जो मुझे मिली। तो ये सब जो रास्ता रहा बड़ा ही मुश्किल था। बहुत बार ऐसे सिचुएशंस आए 2014-15 में, जब मेरे मदर का इंतकाल हुआ। उस टाइम पे इतना बुरा हाल था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होता। 2011 में मैंने बीटेक पास आउट किया है और मुझे महिंद्रा में जॉब भी मिली थी। उस टाइम का सबसे बड़ा पैकेज था, जो 4.5 लाख का उस टाइम में पैकेज था। तो मैंने वो जॉब छोड़ दी। मुझे लगा कि यूपीएससी में हो जाएगा, बिकॉज बीटेक में मेरा बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था। वो सेकंड टॉपर इन माय यूनिवर्सिटी। जर्नलिज्म में भी मैंने डिप्लोमा किया, उसमें भी डिस्टिंक्शन मिला था। सो मुझे नहीं लगा था कि इतना 7-8 साल लगेगा यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन इतना जो पेशेंस मेरे में रहा, जो भी अल्लाह की मेहरबानी है, जो 7-8 साल तक मुझे पेशेंस रखने के लिए जो उन्होंने सपोर्ट दिया, मुझे लगता है बिकॉज ऑफ दैट पेशेंस मैं आज यहाँ पे पहुंचा हूँ। और मेरे घर में से मेरे जो बड़े भैया है वो भी डीडीआर है, डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्टर है। मेरे जो भाभी जी है वो भी असिस्टेंट कमिश्नर लेबर टैक्स है। और जो मेरी बड़ी बहन है शी इज ब्यूटिशियन। सिस्टर जो है वो का पीएचडी चल रहा है मराठी लिटरेचर के अंदर। तो बड़ी एजुकेटेड फैमिली मतलब बनी है। ये बनी है मतलब इसी जनरेशन में बनी है, पिछला पास्ट में ऐसे कुछ भी नहीं था। तो मुझे एक ही चीज आपको कहनी है कि अगर आपके अंदर हौसला है और कमिटमेंट है तो आप कोई भी चीज हासिल कर लोगे। अगर आपको आगे बढ़ना है तो बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे मोरल पुलिसिंग की बिल्कुल जरूरत नहीं। जैसे साहब ने बोला कि हम लोग को ये कंट्रोल करना है, वो कंट्रोल करना है। मुझे लगता है कि कंट्रोल करने से ज्यादा उनको गाइडेंस करने की ज्यादा जरूरत है। आप कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं। आप जितना कंट्रोल करना शुरू करोगे उतना चीजें हाथ से बाहर चली जाएगी। इससे बेटर है कि आप उन्हें गाइडेंस करो। और जो भी आपका जो ड्रीम है यूपीएससी को लेके होगा या कोई भी गवर्नमेंट सर्विस को लेके होगा, तो उसको पूरा करने के लिए आपको जो पेशेंस चाहिए वो पेशेंस होना बहुत जरूरी है। अच्छा गाइडेंस होना जरूरी है। और हर बच्चा अपना सबसे ज्यादा समय स्कूल में, यूनिवर्सिटी में बिताता है। तो हर एक टीचर का, प्रोफेसर का एक रोल होना चाहिए कि जितना अच्छे से अच्छा तालीम आप दे सके बच्चों को, उतना
आप उनको बेहतर बनता देखोगे। तो जितना भी फ्यूचर में आपको गाइडेंस की जरूरत होगी, मैं यहीं पे अवेलेबल रहूंगा। जलगांव में भी मेरा पोस्टिंग हुआ है। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, और मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जमीर साहब। आइए नाज़रीन, इनके बाद हम उस शख्स से अपने ख्यालात का इजहार सुनते चले जिनका आज यहाँ खुसूसी इस्तकबाल किया। मेरी मुराद बैरिस्टर उमर कमाल फारूकी साहब से है। मैं इन चार किस्सों के जरिए से मौजूद को दावत सुखन देता हूँ कि मुझे रोशनी मिली जो मकाम भी मिला, मुझे रोशनी मिली जो मकाम भी मिला, मेरी क्या सलाहियतें, मेरी हैसियत ही क्या, कभी जब गौर किया तो पता चला, कभी जब गौर किया तो पता चला, तू इज़्ज़ व मंतशा व तुज़िल्लु व मंतशा। मोहतरम उमर कमाल फारूकी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस प्रोग्राम के सदर इकरा एजुकेशन सोसाइटी के प्रेसिडेंट हमारे बुजुर्ग अब्दुल करीम सालार साहब, जिसे अभी हमने सुना, कमाल फारूकी साहब, डॉक्टर इकबाल शाह साहब, प्रोफेसर जफर साहब, इकरा एजुकेशन सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी मलिक साहब, इस सोसाइटी के तमाम अहदेदारान, स्टेज पर बैठे तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानान, इस सोसाइटी के टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, स्टूडेंट्स और सामने बैठे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले जनाब अब्दुल करीम सालार साहब और इकरा एजुकेशन सोसाइटी के तमाम अहदेदारान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ मदऊ किया और मुझे मेरी हिम्मत अफजाई कर मेरा इस्तकबाल जोश की तरीके से जो किया, मैं इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं जलगांव के जो जिम्मेदारान भी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पर मेरी हिम्मत अफजाई करने का काम किया। मैंने जिस तरह पहले बताया गया कि मराठवाड़ा से पहला बैरिस्टर होने का मुझे जो मौका अल्लाह ताला ने दिया, ये मेरी खुशनसीबी थी कि मुझे ये इल्म हासिल करने का जो मौका मिला। मैं आप तमाम को बताता चलूं, इसके पीछे मेरे वालिदैन, मेरे माँ बाप की मेहनत, उनकी दुआएं, उनका साथ रहा कि आज मैं आप सब तमाम के सामने बैरिस्टर बनकर खड़ा हूं। यहाँ जो नौजवान बच्चे मौजूद हैं, बच्चियां मौजूद हैं, मैं आप तमाम से अपील करूंगा कि देखिए, हम एकेडमिकली यहाँ पर काम पढ़ने के लिए आते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी दुनिया कामयाब हो, आखिरत भी कामयाब हो। ये सब करते हुए हम सबको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम मेहनत करते हैं, मशक्कत करते हैं, अपना हार्डवर्क करते हैं, ये अलग चीज है, लेकिन हम सबको चाहिए कि हम अपने रब को, अल्लाह को राजी करने का काम करें। इसी के साथ साथ अपने माँ बाप की दुआएं लें और अपने असातिज़ा, अपने टीचर्स की दुआएं लें। मेरी जो बिल्डिंग हुई, जो मेरा इस सफर रहा, एकेडमिक सफर रहा, पॉलिटिकल सफर रहा, इसमें मेरे टीचर्स का बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन रहा है। आज जब मैं यहाँ के टीचर्स, यहाँ के प्रिंसिपल्स और वाइस प्रिंसिपल्स को देख रहा था तो मुझे अपना स्कूल, अपना कॉलेज याद आया। और वहां पर मौलाना आजाद कॉलेज में, एमपी लॉ कॉलेज में जिस तरीके से जो मेहनत और मशक्कत के साथ जो टीचर्स हमारे जो मेहनत करते हैं स्टूडेंट्स पर, आज अभी हम शुरुआत में देखिए बच्ची यहाँ की पढ़ रही थी, तो इसके पीछे भी हमारे टीचर्स की मेहनत होती है। हमें चाहिए एज ए स्टूडेंट कि हम उनको किस तरह, हम उनकी इस मेहनत को हम किस तरह आगे कामयाब कर सकते हैं, अपनी कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। मैं आप लोगों से ये बताता चलूं कि मैं जब BBA कर चुका था, मैं पॉलिटिकली स्टूडेंट एक्टिविस्ट होकर काम करता था। मैंने जलगांव का भी इस वक्त में दौरा किया, परभनी, नांदेड़, पॉलिटिकली मैं काफी एक्टिव रहा।
اور ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے میں نے ایک چیز محسوس کی کہ اگر ہمیں اپنے ادھیکاروں کو، اپنے حقوق کو اگر منوانا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں قانون کی تعلیم کو حاصل کرنا ضروری ہے، اور اگر افیکٹو ریزولوشن آف پرابلمز اور ایشوز کو اگر ہمیں حل کرنا ہے تو اگر ہمیں ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن اگر اچھے سے معلوم ہوگا، اگر ہم اسے اچھے سے سمجھ کر عمل کر اس پر ہم اگر کام کریں گے تو شاید ہمارے حقوق ہم آسانی کے ساتھ لے سکتے ہیں۔ میں نے ایک چیز محسوس کی کہ اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ ہونے کے ناطے میں نے یہ دیکھا کہ ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن، جب میں نے 10th پاس کیا تھا تو میرے والد صاحب نے مجھے لا کر دیا اور کہا کہ تم اس کانسٹیٹیوشن کو پڑھنا شروع کرو، اس کا پریامبل پڑھو، اس میں جسٹس، لبرٹی، ایکوالٹی کی بات کی جاتی ہے، یہ وہ حقوق کی بات کی جاتی ہے جو ہمارا آج کے حالات میں چھیننے کی بات ہو رہی ہے۔ تو میں نے اسے جب پڑھنا شروع کیا اور اس کے بعد میں نے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کو پڑھنے کی کوشش کی، پنڈت جواہر لال نہرو کو پڑھنے کا کام کیا، مہاتما گاندھی کو پڑھنے کا کام کیا، اور ان تمام کو پڑھتے ہوئے مجھے ایک چیز محسوس ہوئی، ان سب میں اگر کوئی چیز کامن تھی تو یہ تھی کہ یہ سب بیرسٹرز تھے۔ اور میں نے میرے والد صاحب کو جب یہ بات کہی تو انہوں نے کہا بیٹا تم انگلینڈ کی جانے کی تیاری شروع کرو، تم جاؤ لنڈن بیرسٹر بنو، لیکن وہاں کے عیش و آرام اور وہاں کی فضا میں بزی نہیں ہونا ہے، واپس اپنے ملک، اپنے شہر آ کر عوام کی خدمت ہم کس طرح کر سکتے ہیں اس پر کام کرنے کے بعد۔ اکثر لوگوں کا ایک کنسپٹ ہوتا ہے کہ جب کوئی ویکتی، کوئی بچہ یا بچی جب وکیل بنتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں کام کرے۔ ہمارے پاس بہت سارے وکلا ہیں، لیکن جب آپ لا پڑھتے ہیں تو آپ پالیسی میں اور پبلک پالیسی میں بھی کام کر سکتے ہیں، قانون بنانے کا کام کر سکتے ہیں، اور وہ کام ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر نے کیا۔ میں نے جب ان کی زندگی کو پڑھا تو مجھے یہ محسوس ہوا، اور خاص طور سے جب میں انگلینڈ میں تھا، 4 سال رہا، مجھے وہاں سے ایک چیز محسوس ہوتی تھی جو سوشل میڈیا کے ذریعے ہم دیکھتے تھے کہ ہندوستان میں خاص طور سے مسلمانوں کو، دلتوں کو، او بی سی کو، پچھڑے ورگوں کو، غریبوں کو جس طریقے سے دبانے کا ماحول اور ایک انسرٹنٹی کا ماحول جو ہو رہا ہے، اس سے ہمت پست ہو رہی ہے عام عوام، ایک مایوسی کا منظر چھایا ہوا ہے۔ اس مایوسی کے منظر کو ہم کس طرح ہٹا سکتے ہیں، اس پر کام کس طرح ہو سکتا ہے، یہ امید کے ساتھ، یہ میسج کے ساتھ میں نے ہندوستان واپس آیا اور مشن ایجوکیشن کا کام ہم نے شروع کیا۔ جہاں جہاں گلی گلی، شہر، ضلع، کالجز، اسکولز، ہر جگہ لوگوں نے مجھے محبتوں سے نوازا، دعاؤں سے نوازا۔ لوگوں میں ایک امید ہے کہ ہمارے شہر کا، ہمارے علاقے کا، ہمارے مراٹھواڑے کا، مہاراشٹر کا ایک بیرسٹر بنا ہے۔ یہ وہ تعلیم ہے جس نے ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن بنانے والوں نے اس تعلیم کو حاصل کیا، تو یہ بھی بچہ شاید کچھ اچھا کام کرے گا۔ میں آپ لوگوں کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ لوگوں کی دعائیں، آپ لوگوں کا انشاءاللہ میں اپنے طور پر اس ملک کو، اس راجیہ کو اور اپنی قوم و ملت کو کس طرح فیض پہنچا سکتا ہوں، اس کا کام کروں۔ یہ ادارے میں جس میں ہم موجود ہیں، ابھی ہم نے کے پی موتی والا سیمینار ہال کا جناب حدیث صاحب کے ہاتھوں اس کا افتتاح ہوا۔ مفتی صاحب نے کہا، مان صاحب نے بھی بتایا کہ اللہ رب العزت جناب موتی والا صاحب کو دنیا میں بھی نوازے گا اور آخرت میں بھی نوازے گا، کیونکہ یہ وہ کام ہے کہ بچوں کو اس کا فائدہ ہوگا، قوم ملت کو فائدہ ہوگا، اس ادارے کو فائدہ ہوگا۔ یہ جو کام ہو رہا ہے، ہم اگر اس کی بنیاد اور اگر اس کا آبجیکٹو اگر سمجھیں گے تو ہم کس طرح لوگوں کو فیض پہنچا سکتے ہیں۔ اجنتا میں اس سے پہلے جب مشن ایجوکیشن کا جب ہم نے پروگرام لیا اور اس کی شروعات کریم سالار صاحب کے ساتھ ہی انہی کی صدارت میں ہوئی، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری رہنمائی کی، اور اس مشن ایجوکیشن کو ہم کس طرح گاؤں گاؤں گلی گلی لے جا سکتے ہیں، اس پر ہمیں کافی ہمیشہ سے گائیڈنس کرتے آئے۔ میں آپ تمام کو بتاتے ہوئے مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ جالنا ضلع کی ایک غریب طبقے سے آنے والی ایک بچی تھی، وہ بچی نے، اس کے ماں باپ، اس کے والد صاحب پنچر کی دکان والے تھے، ان کا کام پنچر کا ہے،
لیکن انہوں نے اپنی بچی کو پڑھایا اور وہ بچی آج گورنمنٹ میڈیکل کالج میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس کا نمبر لگ چکا ہے. مشن ایجوکیشن کے ذریعے ہم نے اسے مالی امداد ہم کس طرح کر سکتے ہیں اس پر ہم نے کام کیا, اس کی فیس کا کس طرح بندوبست ہو سکتا ہے اس پر ہم کام کیا. الحمدللہ آج وہ بچی اس کا ایڈمیشن ہو چکا ہے اور وہ کامیابی کی طرف بڑھ رہی ہے, ڈاکٹر بننے کا کام کر رہی ہے. یہ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس حوصلہ ہو, اگر ہمارے پاس ہمارے نوجوانوں میں, ہمارے بچوں میں پڑھائی کی اگر جستجو ہو, تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کا کس طرح سپورٹ کر سکتے ہیں, ان کے لیے کس طرح آگے آ سکتے ہیں. اور اس کے لیے ہمیں کریم سالار صاحب ہمیشہ سے رہنمائی کرتے ہیں. میں آپ تمام کو بتاتا چلوں کہ آج ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے ہمارے ادارے جو ہے یہی آج ہمارے آسٹس ہیں. ہمارے پاس کوئی شوگر فیکٹریز نہیں ہے, مسلمانوں کے پاس کوئی بہت بڑے بینکس نہیں ہیں, لیکن آج جو مائنورٹی انسٹیٹیوشنز ہیں, جو یہ آج اس طرح جیسے ادارے ہمارے پاس ہیں, یہی آج ہمارے قوم کے اثاثے ہیں. ہم سب کو چاہیے کہ ہمارے اثاثوں کی ہم کس طرح تحفظ کر سکتے ہیں, انہیں کس طرح بڑھا سکتے ہیں, انہیں کس طرح ہم پروموٹ کر اپنے بچوں کو, اپنے کلچر کو کس طرح عام کر سکتے ہیں. ان اداروں کے ذریعے ہم سب کو کام کرنے کی ضرورت ہے. میں نے جس طرح کمال صاحب بتا رہے تھے, مجھے ایک شعر یاد آیا کہ یہی ہے عبادت, یہی دین و ایمان کہ دنیا کے کام آئے دنیا میں انسان کی انسان. آج کے حالات میں ادارہ چلانا بہت مشکل کام ہے, اور خاص طور سے مائنورٹی انسٹیٹیوشن چلانا بہت مشکل ہے. ایسے حالات میں آپ ایجوکیشن سوسائٹی چلا رہے ہیں, 11,000 بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں. میرے حساب سے یہ دنیا اور آخرت دونوں کا سودا ہے. یہاں پر جو نوجوان بچے موجود ہیں, میں آپ لوگوں سے اپیل کروں گا کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اپنے چھوٹے بھائی بہن پڑوس میں جو بچے ہیں جو تعلیم سے دور ہیں, ہم انہیں کس طرح تعلیم کی طرف راغب کر سکتے ہیں, اس پر کام. ہمیں پازیٹیولی کس طرح ہم ایجوکیشن کو پروموٹ کر سکتے ہیں, ہمارے پاس جو ریفارمز کی ضرورت ہے اس کو ہم کس طرح پازیٹیو ریفارمز لا سکتے ہیں, اور ہمارے پاس جو ہسٹری میں جو بڑے بزرگ ہیں ان کو اگر ہم پڑھتے ہیں, اور ہم سب کے لیے سب سے بہترین رول ماڈل اگر کوئی ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسی تعلیمات انہوں نے جو ہمیں دی, اور انہوں نے یہ بتایا کہ اگر آپ کو تعلیم کے لیے چین جانا پڑے تو چین جاؤ, لیکن تعلیم حاصل کرو. یہاں جلگاؤں میں آپ کے پاس ایک بہترین ادارہ ہے, آپ کو بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس ادارے کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیے. میں یہاں کے نوجوانوں سے اپیل کروں گا کہ آپ سوشلی ایکٹیو بنیے, پولیٹیکلی ایکٹیو بنیے, کیونکہ آج کے حالات میں ہم کو پالیٹکس کو بھی بہت پازیٹیولی دیکھنا ہوگا. اگر ہم گھر بیٹھ کر تنقید کریں گے تو اس سے کام نہیں چلے گا. آپ کو پولیٹیکل پارٹیسپیشن کرنا پڑے گا, آپ کو کرنا پڑے گا, اس جستجو میں جانا پڑے گا کہ نہیں, اگر ہم اس میں حصہ نہیں لیں گے تو ہمارے حالات نہیں بدلیں گے. اور یہ سب کرنے کا کام میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوان بخوبی کر سکتے ہیں. میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لوں گا, لیکن یہاں ہماری ماں اور بہنیں بیٹھی ہیں, زیادہ تعداد میں بیٹھی ہیں. میں آپ سب سے ایک درخواست کروں گا, دیکھیے آپ کی ذمہ داری بہت ہے. آپ لوگ ان حالات میں بھی مضبوطی کے ساتھ گھر سے باہر نکل کر جو دینی اور مذہبی فریضہ انجام دیتے ہوئے تعلیم حاصل کر رہے ہیں, آپ کو اس کے لیے مبارکباد دیتا ہوں. لیکن آج کا اس مایوسی کے منظر کو ہمیں ہمت ہارنا نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم کس طرح اپنے بچوں کو کس طرح ہم پازیٹیولی ان کا ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں, انہیں ہم تعلیم کے میدان میں کس طرح آگے لا سکتے ہیں, کس طرح انہیں ہائر اسٹڈیز کے لیے ہم آگے لا سکتے ہیں, اس پر کام ہو. اور خاص طور سے میں نوجوانوں سے اپیل کروں گا کہ ہم AI کی طرف دھیان دیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ماحول ہے, اس پر ہم IT کے سیکٹر میں کس طرح آگے آ سکتے ہیں, اس پر کام ہو. اور میں اس ادارے کے تمام عہدیداران سے یہ ریکویسٹ کروں گا, اپیل کروں گا, دیکھیے آپ لوگ جو کام انجام دے رہے ہیں, اس کام میں ہم کوشش کریں کہ نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ ریڈنگ کی کس طرح عادت ڈال سکتے ہیں, انہیں لیگل ایجوکیشن کی کس طرح ہم آگے لا سکتے ہیں, اس پر کام ہو. اور میں اتنا ہی کہوں گا کہ آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے ہم سب کو ہمت کے ساتھ اللہ رب العزت کے کلام کو, قرآن مجید کو مضبوطی کے ساتھ تھام کر ہندوستان کی کانسٹیٹیوشن کو پڑھنا ہے.
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں اس کو کس طرح ہم عمل میں لا کر تعلیمات کو اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں، اتنا کہتے ہوئے اپنی جگہ لیتا ہوں۔ خدا حافظ، جے ہند۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ عمر فاروقی صاحب، بیرسٹر صاحب۔ آئیے حاضرین، مہمانان کے اظہار خیال کے بعد ہم صدارت کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ لوگ جانتے ہیں آج کے اس پروگرام کی صدارت اقرا ایجوکیشن سوسائٹی جلگاؤں کے صدر ڈاکٹر عبدالکریم سالار صاحب فرما رہے ہیں۔ موصوف کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ آپ لوگ ڈاکٹر عبدالکریم سالار صاحب کے تمام ہی حالات سے واقف ہیں۔ میں یہ 4 مسئلے پیش کرتا ہوں اور موصوف کو اظہار خیال کی دعوت دیتا ہوں کہ ہزاروں مسئلے ہوں سر کبھی خم نہیں کر سکتا، ہزاروں مسئلے ہوں سر کبھی خم نہیں کر سکتا، علم کا تاجور طوفان غم سے ڈر نہیں سکتا، اور علم سے ہو گئی منسوخ جس کی زندگی، علم سے ہو گئی منسوخ جس کی زندگی، وہ سالار حشر تک زندہ رہے گا، مر نہیں سکتا۔ ڈاکٹر عبدالکریم سالار۔ شروع اللہ کے نام سے جو مہربان کرنے والا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ کی برکیدہ نماز ہے۔ الحمدللہ آج کے ہمارے اس مختلف موضوعات پر مشتمل اس پروگرام کے اختتام کی طرح ہم پڑھ رہے ہیں۔ ایک ایسا پروگرام جس میں ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ اسٹوڈنٹ سے زیادہ اساتذہ کو موٹیویٹ کیا جائے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ ان حضرات کو بھی کسی ٹیچر نے بنایا ہے۔ اگر اس طرح کوئی بنا سکتا ہے تو ہم کیوں بنا نہیں سکتے؟ ان کو بلانے کا مقصد یہ ہے، اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں دونوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ رونا رونا اور ماتم منانا اس سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ ہم اپنے حصے کا کوئی بیج لگا دیں، انشاءاللہ وہ سایہ کر پیڑ بنتے رہے گا۔ دونوں نے اپنی باتوں کے ذریعے سے ہم سب کو موٹیویٹ کیا، اور ہم مایوس نہیں ہیں۔ یہ ملک بہت پیارا ملک ہے، یہاں محبت کی آج بھی لوگوں کو بہت ضرورت ہے، یہاں پر انسانیت کی بہت ضرورت ہے۔ اس ملک کی تعمیر میں جس طریقے سے ہمارے بزرگوں نے حصہ لیا، آج ہماری اور ہماری آنے والی نسل کو بھی اس ملک کو بنانے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ یہ اس کے قریب۔ اسی کے ساتھ یہاں پر ایس ایس سی اور ایچ ایس سی کے طلباء کو اور طالبات کو یہاں پر نوازا جائے گا، یہاں پر ان کو انعامات دیے جائیں گے۔ اور فاروقی صاحب، میں آپ کو بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے 12 انعامات جو ملے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ 10th 12 آرٹس اور 12 سائنس میں، مفتی صاحب 11 لڑکے 11۔ آپ کو بتانا پڑے گا ان برادری والوں کو اور ان لوگوں کو جو کہتے ہیں ان کو زیادہ مت پڑھاؤ، بھر نہیں ملے گا۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بتائیے آپ۔ جب لڑکیوں کی تعلیم کی طرف سماج کی توجہ نہیں ہے اور بچیوں کو اپنے گھروں میں رکھنے کا عام رواج ہے، ایسے ماحول میں آپ کے 12 انعامات میں 11 بیٹیاں انعام لیتی ہے۔ اگر ماحول فراہم کیا گیا تو میں بہت ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ آج عمر فاروقی یہاں پر بیرسٹر بن کے بیٹھے ہیں، کل سلمہ بھی یہاں پر بیرسٹر بن کے بیٹھ سکتے ہیں۔ اور میں اس بات کو بالکل کھلے عام کہتا ہوں کہ آپ بچیوں کی تعلیم اس لیے دے رہے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے نبی کا حکم ہے پوری دنیا کے اندر کہ مرد عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے، لیکن آپ اپنی بچیوں کے رشتے کا سوچ کر، گھر کا سوچ کر اگر ان کو تعلیم سے دور رکھو گے
تو اللہ کے حکم کی حضوری ہوگی، اس کے آپ برخلاف کام کرو گے۔ میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں اور اکثر بولتا ہوں کہ رشتے اللہ تعالیٰ کہاں بناتا ہے؟ آپ سب بولیں گے آسمان پر بنتے ہیں، رشتے وہاں بنتے ہیں، آپ کہاں بنانے جا رہے ہیں؟ ہم نے تو اپنی برادریوں کے حدود میں ہم حساب کو توڑا نہیں، ورنہ الحمدللہ ایسا کوئی مسئلہ اس ملک کے اندر ہم کو پیش نہیں آتا، اور وہ حساب ٹوٹ چکا ہے۔ اب برادری واد کو چھوڑ کر اب مختلف برادریوں کے اندر بچے اور بچیوں کا شادی کا رواج آ رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ مومن اور مومنہ کا رشتہ برادریوں کی بنیاد پہ نہیں ہے، اس کے اخلاق اور کردار کی بنیاد پر۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم جو خواب دیکھتے ہیں کہ ہم مایوس نہیں ہیں، تو مفتی صاحب آپ کی والدہ نہ شاید پڑھی ہوگی، نہ میری والدہ پڑھی لکھی تھی، اور کتنے لوگ بیٹھے جہاں پر جن کی والدہ اور والدین ان پڑھ تھے، کم پڑھے لکھے تھے۔ جب ان کی بدن سے ایسے بچے پیدا ہو سکتے ہیں تو آنے والی نسل یہی بچے آگے کر کے خود کو دے گا، ایک تربیت یافتہ نسل انشاءاللہ ان کے وطن سے اللہ اس ملک کو دے گا اور قوم کو دے گا۔ ہمیں پورا یقین ہے اللہ کا کوئی فیصلہ، یہ اللہ کا کوئی فیصلہ، اللہ کا احسان و کرم۔ ہم نے یہاں پر ان اساتذہ اکرام کا بھی سنمان کیا، نشان اقرا دے کر کرنے جا رہے ہیں، جن کو مختلف اداروں نے ایکسلنٹ، اچیومنٹ اور آدر شکشک کے پرسکار دے کر سنمان کیا۔ جب ان کو باہر کے لوگوں نے سنمان کیا تو پھر ہم کو احساس ہوا کہ ہمارا بھی اخلاقی فرض بنتا ہے کہ ہم بھی ان کا سنمان کریں۔ اس سے چاہے کسی ادارے نے دیا ہو، ہم اس کے میرٹ پر نہیں گئے، اور جو بھی ہمارے اس آرگنائزیشن کے جو لوگ ہمارے مختلف ایوارڈ یافتہ ہے، ہم ان کو یہاں پر جو ہے یہاں پر سنمان کرنے کا ہم نے پروگرام کیا۔ اسی کے ساتھ یہ بڑے فخر کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ اتر مہاراشٹر ودیا پیٹھ بنی جب سے اقبال سر گواہ ہے کہ ہمارے اس آرگنائزیشن کے ایچ ایس ایم کالج آف آرٹ سائنس اور اقرا بی ایڈ کالج کے بہت ہی ایک یا دو کوئی بورڈ آف اسٹڈیز کے ممبر ہوا کرتے تھے، آج 7 بورڈ آف اسٹڈیز کے ممبر الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہیں، اور یہی نہیں جغرافی کے بورڈ آف اسٹڈیز کی چیئرمین شپ وہ ہمارے عرفان سر کو ملی ہے، جو ہمارے جغرافی کے ڈاکٹر عرفان ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ بھی پہلی مرتبہ ہوا کہ جب سے یہاں پر مہاراشٹر کی میڈیکل یونیورسٹی بنی ہے، جلگاؤں کالج یا جلگاؤں کی طرف کا کوئی بھی ہمارا پروفیسر ڈاکٹر اس کا ممبر نہیں بنا تھا۔ ہمیں فخر ہے ڈاکٹر شیخ پہلی مرتبہ ان کا انتخاب وہاں پر ہو گیا، اور آج ہمارے ہائر ایجوکیشن کی جو پرابلم ہے وہ نزدیک سے دیکھ رہے ہیں۔ اور آپ کو بتلا دوں کہ ہائر ایجوکیشن کی پوزیشن ضمیر صاحب آل انڈیا لیول پر گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے ایک سروے ہوا پچھلے 2 مہینے پہلے، اور اس کی رپورٹ میں آیا کہ ملک کے مسلمانوں کا ہائر ایجوکیشن کا پرسنٹیج دلت اور آدیواسی بھائیوں سے بھی پیچھے ہو گیا ہے۔ یہ سروے ہوا ہے، کس کا ہوا ہے؟ گورنمنٹ کا ہوا ہے۔ آپ کو لگتا ہے آپ سب گریجویٹ ہیں، پوسٹ گریجویٹ ہیں، پروفیسر ہیں، ڈاکٹر ہیں، بڑے بڑے جو ہے تو ڈگریاں آپ کے پاس ہے، لیکن آپ سوچئے یہ سروے آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ آپ کو آج سماج میں اپنے بچوں کو ہائر ایجوکیشن کی طرف راغب کرانے کا کام کرنا ہے۔ اس لیے الحمدللہ ہم نے ہماری اس ایچ ایس ایم کالج کے ذریعے سے ہمارے تمام ساتھیوں کے ساتھ ایک مشن گریجویشن کا پروجیکٹ شروع کیا، اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہماری اوپن یونیورسٹی کے 2 سینٹر میں آج 700 بچے اور بچیاں گریجویشن کے اندر داخلہ لے چکی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں جس کو آپ پاس میں دیکھتے ہیں، محلے کے اندر بہو ہے، بیٹی ہے، کوئی رشتے دار ہے، لڑکا ہے، کام دھندے سے ہے لیکن 12ویں پاس ہے، آپ ہم سے کانٹیکٹ کیجئے، ہم ان کو یہاں پر مشن گریجویٹ کے تحت ہم چاہتے ہیں ہمارے ہر گھر میں ہماری بچی اور ہمارا بچہ، ہر انسان کو گریجویٹ ہو، ایک ڈگری ہولڈر ہو، پڑھا لکھا ہو۔ یہ ہمارا مشن ہے، اس میں آپ کو ساتھ دینا ہے۔ صرف ساتھ کتنی دینی ہے؟ آپ کو صرف اطراف میں ڈھونڈ کر ایسے بچوں کی باغی کی مارکیٹ ہم تک لانا ہے،
ان کو بھیجنا ہے. خدا نہ خواستہ اگر تعلیم ماں کے اعتبار سے تعلیم کا خرچ اٹھانے کی ان کی کوئی مسئلہ ہے، انشاءاللہ ہماری سوسائٹی اس میں بھی ان کو مدد کرے گی. یہ اللہ کا احسان و کرم. ایک اور نئی چیز اتر مہاراشٹر ودیا پیٹھ میں فاروقی صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دوسری طرف بھی پیغام دیجیے کہ ہمارے علماء دین جو کہ فضیلت کا جو کورس کر کے اپنے مدارس سے فارغ ہوئے ہیں، جو عالیت کا کورس کر کے فارغ ہوئے ہیں، جو حافظ کا کورس کر کے مفتی صاحب سے کہوں گا کہ وائر کے ذریعے سے آپ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں جاتے ہیں، ایک کانفرنس ہمارا بھی رکھیے، وہ بھی دعوت آپ لوگوں کو دیجیے کہ گزشتہ 2 سال پہلے ادیپر صاحب، اقبال صاحب ہمارے یہاں کے پرنسپل اور ہم لوگوں کی ایک میٹنگ ان کے گھر ہی پر ہوئی اور وہاں پر یونیورسٹی سے تقاضا کیا گیا کہ ہمارے جو مدارس رجسٹر ہیں اور جو عالم ہیں، جو حافظ ہیں، جو فاضل ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ آپ کی یونیورسٹی میں گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن کے اندر ایڈمیشن دیا جائے. الحمدللہ کامیابی ملی اور پہلی بیچ 8 کی ہماری ایم اے اردو کی یہاں سے پاس ہو کر گئی، ڈگری لے کر گئی اور آج 52 ہمارے پاس میں علماء دین پورے مہاراشٹر سے ایم اے اردو کا جو ہے تو ڈگری کو حاصل کر رہے ہیں، پوسٹ گریجویشن کی کو حاصل کر رہے ہیں. آپ وہ یہ نہیں کہیں گے. اس ملک کی مجبوری یہ ہے کہ آپ ایک عالم کی ڈگری والے کا مسلم سماج عزت کرے گا، لیکن غیر مسلم بھائیوں کو نہیں معلوم کہ عالم کی حیثیت کیا ہے. لیکن جب اس کے سامنے لگے گا کہ مولانا عبد الرؤف شیخ عالم دین اور ساتھ میں رہے گا ایم اے اردو، وہ اٹھ کے کھڑے ہو جائے گا کہ یہ پوسٹ گریجویٹ ہے. تو اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ وہ پی ایچ ڈی بھی کر سکتے ہیں. اس طرح کا ماحول یہاں پر ہم کر رہے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ ہم صرف دینی اور مذہبی علوم حاصل کر رہے ہیں، بلکہ ہمارے نوجوان نے جو آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ آج جو بیرسٹر ہے لیکن ان کی زبان سے آپ کو مذہبی اور دین کی باتیں نظر آ رہی ہے. اللہ نہ کرے ہمارا ایسا حال ہو کہ جس طریقے سے امیتابھ بچن کے اس پروگرام میں کون بنے گا کروڑ پتی میں ایک نوجوان، ایک اچھا پڑھا لکھا انسان جب اس کو بہت زیادہ لاکھوں روپئے کا جب وہ پہنچ گیا اس پادان پر، اس سے پوچھا گیا کہ 4 آپشن ہیں، اس سے بتاؤ نبی کون نہیں تھا. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس کو نہیں معلوم کہ اس سے نبی کون نہیں تھا. ایسی تعلیم ہم نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں حضرت علی کے قول کے مطابق کہ ایک ہاتھ میں ہمارے قرآن ہو اور حدیث کا علم ہو اور دوسرے ہاتھ میں دنیا کی تمام جدید علوم ہمارے ہاتھ میں. اس مشن کو ہم لے کے چل رہے ہیں. اللہ کا احسان و کرم ہے. اسی کے ساتھ ہم نے ہمارے ڈسٹرکٹ کے اندر جن 10ویں اور 12ویں اسکولوں کے اندر 100% رزلٹ آیا، ہم الحمدللہ ان کو بھی یہاں پر اس ایکسلنس ان کی کامیابی پر یہاں پر ان کا بھی سنمان کرنے جا رہے ہیں. اللہ کا کرم ہے. یہ کوشش ہماری اس لیے ہے کہ اپریسیشن سماج میں ختم ہو گیا. آج تنقیدوں کا بازار گرم ہے. رات کو 2 بجے تک کیڑے نکالنے کے کام چل رہے ہیں. ان کیڑے نکالنے والوں سے گزارش ہے، اے اللہ کے بندو، کیڑے نکالنے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ کی مثال ویسی ہو جائے گی کہ گندگی کی طرف جانور جیسا جاتا ہے ان کے اندر آپ کی گرتی ہوگی. آپ گندگی چھوڑ کر اچھی چیزوں کو اپنائیے. ہم سے کہا ارے 100% نکال آیا تو کیا ہوا؟ سب معلوم ہے. ارے کیا سب معلوم ہے؟ ارے بولے ایسا ہوا. اچھا میں نے چل انہوں نے جو طریقے سے حاصل کیا، جو بھی رزلٹ انہوں نے 100% کے لایا، تجھے کس نے روکا تھا؟ تجھے کس نے روکا تھا؟ یہ سماج کا جو ایک نگیٹیوٹی کا معاملہ ہے یہ دور ہونا چاہیے. ہم لوگوں کو پروموٹ کرنے کے لیے کام کریں، لوگوں کو اپریشیٹ کرنے کا کام کریں. آج سماج میں شاباشی دینے کا جو ہے تو جذبہ ہی نکل گیا. اور سبیر منیر صاحب، آج تو یہ عالم ہے ہم اپنے دکھوں سے اتنی دکھی نہیں ہیں جتنا دوسروں کا سکھ دیکھ کے ہمارا پیٹ دکھتا ہے. پریشان. تو ہمیں تو خوش ہونا چاہیے. ایک مومن بندہ اپنے لیے جو اچھا سمجھتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی اچھا سمجھے. لیکن نہیں صاحب پریشان ہے. مسلم بیٹھے بازو والے کے پاس سے نہیں کار آ گئی، ساتھ میں بیٹھے بچہ گیا پتا 10 روپے دل لگا چل کیوں چل جاؤ بابو پریشان. بیٹو بچی کیا پریشان ہے؟ اس نے نہیں کہا کیا میرے سے پیسے مانگ لیا. تو یہ ماحول سے نکلنا پڑے گا.
اس माहौल से निकलने के लिए तालीमी अदारों को बनाना पड़ेगा। हमारे वक्त सामान यहाँ मौजूद है, आप बहुत बड़ी तादाद में असातिज़ा इस्लाम यहाँ पर मौजूद है, बहुत कोशिशें की जा रही है। मिशन यूपीएससी एक बड़ा प्रोजेक्ट पूरे महाराष्ट्र में अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे शहर से शुरू हुआ था, तालुके पे आया, डिस्ट्रिक्ट पर आया और आज हम 36 जगह पर हमारे सेंटर कायम कर चुके हैं महाराष्ट्र के अंदर। परवरी नंबर 1 जा रहा है। उनके शहर में 274 बच्चों का जो है तो उन्होंने 80 और 90 से कैसे यूपीएससी क्रैक किया जा सकता है उस पर अमल किया गया और आज उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट में काम करके अल्हम्दुलिल्लाह 500 7 और 9 के बच्चों के एडमिशन हर स्कूल में कराए, 500 और 100 एडमिशन उन्होंने 11वीं के बच्चों का कराया। और अभी मुझे पता चला हारून सर ने बतलाया कि और 100 किताबें उन्होंने मंगाई। ऐसा माहौल हमारे डिस्ट्रिक्ट में क्यों नहीं हो रहा? क्या आप मायूस हैं? उस मायूसी को दूर करने के लिए इन लोगों को हमने सामने रखा है। क्या कहा नबीर मुनीर शेख साहब ने आपके सामने? उन्होंने कहा कि हमारे घर में कुत्ते के बांधे थे। अंदाजा लगाइए, एक ऑफिसर जो कलेक्टर रैंक का है, IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज यूपीएससी का एक उसके 20 कोर्सेज में से एक कोर्स है। अरे थोड़ी पोस्ट पे जाने के बाद जब इंसान को दौलत और शोहरत मिल जाती है तो वो अपने पूरे शजरे हुजूर से मिलाता है, बादशाहों से मिलाता है। लेकिन मैं सलाम करता हूं आपको, इतनी बड़ी पोस्ट पे आने के बाद आप इन तमाम लोगों के सामने इस बात का इकबाल करते हैं कि हमारे यहाँ खाने की भी प्रॉब्लम थे, रहने के प्रॉब्लम थे साहब। ये अंदर की बात बोलने के लिए आज मुसलमानों को शर्म है। यानी क्या गरीब का बच्चा कलेक्टर डीएसपी नहीं बन सकता? आपको पता है एक हमारा गुजरात का बच्चा सफीन हसन आईपीएस ऑफिसर बना और 21 साल की उम्र में पूरे हिंदुस्तान का सबसे यंग लड़का ये डीएसपी बना। कुछ ही साल 3-4 साल पहले की बात है। मालूम है उसका बाप क्या करता था? इलेक्ट्रीशियन। और माँ क्या करती थी? शादियों में रोटियां बेचकर पैसे कमाती थी। एक शादी में रोटियां बेचकर अपने बेटे को पढ़ाने वाली माँ का बेटा जब वो एक डीएसपी के रूप में आ सकता है। एक लड़का अंसार शेख जालना के शेरगांव गांव का बच्चा होटल में काम करके पूना में अपना पेट पालता था, फीस को पैसे नहीं थे, बाप रिक्शा चलाने वाला, माँ जंगल से जो है तो गोलियां चुनकर जिसके कहते हैं ना लकड़ियां चुन के लाकर अपना जो तो सब कुछ करता था। बच्चे के उस्ताद ने उससे कहा कि बेटा तू मेहनत कर। एक हिंदू टीचर मराठी मीडियम का बच्चा, इंसानियत जिंदा है साहब, उसने मेहनत की उस बच्चे के ऊपर। सबसे कम उम्र का IAS ऑफिसर कलेक्टर बनने वाला वो अंसार शेख जालना का आपके पास के डिस्ट्रिक्ट का है। दूर मत जाइए। आपके यहाँ पर शाहदा का अभी जो 3 साल यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर फॉर इनकम टैक्स रहकर गया वो कोई और नहीं, शाहदा की हैंड रोड टू हाई स्कूल का बच्चा जिसका बाप तो नगर पालिका की दुकान के सामने कचेरी की दुकान लगाता था। आज वो बच्चा असिस्टेंट कमिश्नर फॉर इनकम टैक्स जलगांव में अपॉइंटमेंट हुआ। जलगांव की आजादी के बाद से आज तक कोई मुस्लिम ऑफिसर वहां पे नहीं आया। वो आया किसका बच्चा? कचेरी दुकान पे रोजाना वहां पर बेचने वाला प्लास्टिक के 5-10 रुपए का सामान। अरे यही नहीं, वो रस्ते वाली बिरादरी जिसे आप काकर बिरादरी कहते हैं, यही आपका कुरान का बच्चा इस्माइल जनाब जो हेडमास्टर है, उनका बच्चा आज मेहनत करके अल्हम्दुलिल्लाह जब उसने यूपीएससी की तैयारी की, आप हैरत करेंगे आज के महाराष्ट्र का ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ पॉल्यूशन बोर्ड का आज वो बच्चा डायरेक्टर बन के बैठा है। एक खेड़े गांव का बच्चा बैठा है। तो आपके बच्चे और आप जिनको पढ़ा रहे हैं उन बच्चों के अंदर ये इंकलाब क्यों नहीं आ सकता? इस मुल्क के हालात का रोना से कुछ नहीं होगा। किस पर भरोसा कर रहे हैं? ये बच्चे जो आपके सामने बैठे हैं, आप उनको कलेक्टर डीएसपी समझकर पढ़ाइए। आप देखिए आने वाले वक्त में इस मुल्क का निजाम इंशाअल्लाह 50% से ज्यादा आपके हाथ में होगा, 50% से ज्यादा। लेकिन हम मायूस है, इस मायूसी को हमको तोड़ा है। इन बच्चों को मेहनत करनी बहुत गुण है इनके अंदर, एक से कलाकार है इनके अंदर, आपको नहीं मालूम। आप अगर टीवी में प्रोग्राम देखते होंगे
کہ किस तरीके से जो है तो लोगों को आगे कुछ संस्थाएं लाने का काम कर रही है, उनको कैसे ठीक है उसके अंदर वो डांस और उनके दूसरे आर्टिस्ट लोगों को लाने का काम कर रही है। अगर सबने मेहनत किए तो इंशाल्लाह आएगी। हम लोग तो मिशन चला रहे हैं, कोई पैसा आपसे हमने नहीं लिया, उससे कोई तकलीफ आपको पढ़ाने की नहीं दे रहे, लेकिन क्या आपके स्कूल के टॉप 10 बच्चे जो 7, 9 और 11 में हैं उनको निकाल कर आप वो किताब देकर नवीन अगर सपोर्ट करें तो फिर बताइए कैसे इंकलाब आएगा। सब चाहते हैं कि सब बदल आना चाहिए, इंकलाब आना चाहिए, लेकिन कोई अपने आप को बदलने को आज तैयार नहीं कर रहे। हम इंफरादी तौर पे बदलें, इंशाअल्लाह ताला हम जरूर इस जमाने को बदल के बताएंगे। और फिर हम ऐसी उम्र है जिसका जिक्र मुफ्ती साहब ने किया, हम मायूस नहीं होते। अल्लाह का करम है, आज हमारे पास ICU एक कोर्स हमने शुरू किया है। वो बच्चे जिनको अपना नाम तक लिखने नहीं आता, और सिर्फ वजह ये है हम अल्लाह की तरफ से मायूस नहीं है। हमारे तमाम हेडमास्टर बैठे और खास तौर से हमारी 3-4 स्कूलों के अंदर इस तरह की हमने प्रोग्राम को शुरू किया, और तकरीबन 108 बच्चे 5वीं से लेकर 9वीं तक। एक मिसाल के तौर पे कह रहा हूं, गुलाब सर की स्कूल अलग है, हमारी पब्लिक स्कूल अलग है, लेकिन एक काला नगर की स्कूल की मिसाल देता हूं कि 5वीं से 9वीं तक 108 बच्चों को 2-3 महीने पहले हमने ICU में एडमिट किया। ICU सब जानते हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट, लेकिन वो इंसान का फिजिकल बीमारी का नहीं था, वो था एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट। उसका नाम हमने दिया AICU। और हम मायूस नहीं है, माँ के बदन से कोई बच्चा लूला लंगड़ा सही तौर पे पैदा नहीं होता। आज उनका प्रोग्राम बहुत जल्द हम लेने वाले हैं। तकरीबन 75% बच्चे जो 5वीं के अंदर नाम नहीं लिख सकते थे, अगर 10वीं की किताब पढ़कर नहीं बताया तो जूता लेके हमको बात। हमें कॉन्फिडेंस, अल्लाह ने कोई किसी को वजह पैदा नहीं किया है, थोड़ा सा उसको तराशने की जरूरत है। इसमें आपकी मेजॉरिटी तादाद उन संतराशों की है जिनकी मेहनत से आज ये तमाम जो है तो मतलब नताइज सामने आते हैं। मैं एक बात कह के अपनी जगह लूंगा और सबकी इनामात का सिलसिला शुरू होगा। उसके बाद बगैर खाए के कोई जाएगा नहीं। इंशाअल्लाह भूख भी जब तक लग जाएगी अच्छी। आपने कोशिश की खानदेश में बरानपुर का दालचा, वो तो कॉलेज के जमाने से जानते कि उनको मियाँ भाई कितना भी परेशान हो, खाने पीने को सर पे असर नहीं पड़ता, वो भी देख के दुनिया परेशान है कि इसकी बेबी कौन कैसी क्या भाई। तो बहरहाल वो प्रोजेक्ट हमने शुरू किया है, आप भी शुरू कीजिए। कोई गाइडेंस, कोई मशवरा चाहिए, हमारी टीम आपके साथ में है। आप हमारे मिस्टर ज्योति ने हमारा साथ दीजिए। और आखिर में एक और बात कहता हूं कि 40 बच्चों से शुरू किया हुआ यह अदारा आज तकरीबन 9000 बच्चे एकता सोसाइटी के मुख्तलिफ अदारों में पढ़ रहे हैं। 2 स्कूलें हैं प्राइमरी, 2 KG है, 5 हाई स्कूलें हैं, 2 जूनियर कॉलेज है और 3 जूनियर कॉलेज का हमने प्रोसेस में रखा है। उसके अलावा कॉलेज को फुल टाइम करने के लिए इसी के बाहर जहां आपका मंडप लगा है, दुआ कीजिए कि वहां एक नई बिल्डिंग खड़ी हो जाए, जिसका हमने प्रोसीजर में परमिशन डाला है। उसके बाद में हमने यहाँ पर नीट का जो सेंटर लिया है विदर का, कर्नाटक का, शाहीन एकेडमी का, उसका ब्रांच हमने यहाँ पर शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज 100 बच्चे और बच्चियां खास तौर से खानदेश की अपने आसपास के इलाके के बच्चे और बच्चियां वहां पर तालीम हासिल कर रही है, ट्रेनिंग हासिल कर रही है। एक बैच हमारा 11वीं का 12वीं में आ गया, नया बैच जो 11वीं का है, 50 से ज्यादा बच्चे और बच्चियां हैं। एक 17 का बैच हमारा गुज़िश्ता साल रिपीटर बैच निकला और अल्लाह का एहसान और करम है कि 50% बच्चे 50 से ज्यादा बच्चे 50% ज्यादा बच्चे एलिजिबल हो गए। लास्ट वाले में 140 है और टॉप वाले को 338 है। जिसको एक 50 मार्क मिले थे वो बच्चा 255 हासिल किया और गवर्नमेंट की तरफ से उसका नाम की लिस्ट में आ गया। ये हमारा रिजल्ट आया और हम आपसे वादा करते हैं ईमानदारी से जो हम काम कर रहे हैं, पैसे बनाने के लिए एकेडमी में शुरू नहीं किया गया।
بلکہ الحمدللہ اچھی فیکلٹی جو تجربہ کار ہے ان کے ذریعے سے ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جس زمانے میں ہم نے بی ایم اے شروع کیا تھا ہمارا خواب تھا کہ خاص طور سے جلگاؤں ضلع کے انٹیریئر میں ڈاکٹر نہیں ملتے، وہ خواب اللہ نے بی ایم اے سے ہمارا پورا کیا۔ آج ہر جگہ پر، ہر نکڑ کے اوپر، ہر دیہات کے اندر اقرا یونانی کا بچہ آپ کو نظر آئے گا۔ اللہ کا احسان و کرم ہے، وہ مشن ہمارا کسی حد تک پورا ہوا۔ 17ویں بیچ کو ہم نے 1 مہینے پہلے نیروز کیا، 890 ڈاکٹر آج تک اس کالج سے بن کر فارغ ہو چکے ہیں، 890، اور ابھی بیچ کاٹ کی آگے چل رہی ہے۔ اور اللہ کا احسان و کرم ہے کہ میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کمال صاحب کہ پورے ڈسٹرکٹ میں اور پورے مہاراشٹر میں جہاں جہاں پر جب کورونا آیا تو بڑے بڑے ایم ڈی اور ایم ایس ڈاکٹر اپنے لاک لگا کر چلے گئے ڈر کے مارے، لیکن میدان میں کوئی اترا تو ہمارا یونانی ڈاکٹر اترا جن نے جان پہ کھیل کر لوگوں کی جان بچائی، شہادت سویکار لی، لیکن لوگوں کی خدمت سے اپنے آپ کو ہٹایا۔ اللہ کا احسان ہوتا ہے۔ وہاں کالج کے اندر جو محنت ہمارے اساتذہ کر رہے ہیں، آپ حیرت کریں گے کہ پچھلے سال بھی ایک وائی یونانی کے اندر یونیورسٹی کے 7 کالج کے اندر 3 گرانٹیڈ اور ہمارے سمیت 4 پرماننٹ نان گرانٹیڈ ہمیں گولڈ میڈل حاصل ہوا۔ اسی کے ساتھ پچھلے سال میں ایسا واقعہ ہو گیا جو شاید کبھی شامل حاضر ہوگا کہ ایف وائی بی ایم اے کس سال، ایف وائی بی ایم اے کس سال، تیسرا سال بی ایم ایس کا اس سال، تینوں کے گولڈ میڈل تو اقرا یونانی کالج کو حاصل ہوئے۔ ان کو اللہ تعالیٰ خوب بہتر ترقی دے۔ بس یہ سب ہاسٹل بن رہی ہے، لڑکیوں کی ہاسٹل بن رہی ہے، 3 بچیوں کی ہاسٹل بنا، 3 بیڈ کی واپس اور ضرورت ہے 20 کا کام مہینے 1.5 مہینے میں مکمل ہو جائے گا۔ لڑکوں کی 76 بچوں کی ہاسٹل ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ضرورت پڑی نیٹ کے بچوں کی 33 بیڈڈ ہاسٹل تیار ہو گیا، اس کے اوپر 33 کا کام جاری ہے۔ اسی کیمپس سے لگ کر 35 بچیوں کا ہاسٹل ہے، یہ سارے کام چل رہے ہیں۔ اقرا سالار نگر میں آپ دیکھ رہے 3 منزلے کا کام جاری اور ساری ہے، یہ کام آپ کے سامنے ہے۔ ایسے بہت سارے کام ہمارے چل رہے ہیں۔ ہم نے جو ہے جو انگلش میڈیم اسکول بند ہو گئی تھی، ہمارے وہاں ملک صاحب اور ان کے ساتھیوں کی تعاون سے تقریباً 1 کروڑ کی عمارت آج انہوں نے ہم کو دے دی ہے، جس کا پیمنٹ ہم کو کرنا باقی ہے۔ اور وہاں پر ہماری شاہین جونیئر سے لے کر تو 4 تک کی کلاس چلتی ہے۔ الحمدللہ 1150 بچے، 1150 بچے۔ یہ سارے اخراجات پر بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس پر بھی کبھی چرچا کریں، اس کو بھی کبھی رات کے 2 بجے کسی باغڑے پہ بیٹھ کر یہ چرچا کریں ان کے پاس مال آ رہا کہاں، پیسہ کہاں سے آ رہا، اس پر بھی غور کریں۔ انشاءاللہ غور کریں گے تو اس کا حل بھی نکلے گا۔ بہت ایمانداری سے ہماری ٹیم کام کر رہی ہے۔ آدھی رات کو آ کے محبت سے کوئی بھی ہمارا حساب پوچھ سکتا ہے، اور مخالفت کرنے والوں کا تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا کرم ہے کہ ہماری سیفت ملائی ہوئی ٹیم ان کے لیے آدھی رات کو تیار ہے۔ ہم ان کی فکر نہیں کرتے، دعا کرتے اللہ ان کو بھی نیک ہدایت ہے، اور کسی پرائمری اسکول کا کیوں نہ ہو ان کے ہاتھ سے کام کرنے کے لیے ان کی عاقبت سنور جائے۔ اس کے لیے ایک اسکیم آئی ہے، تقریباً 3 کروڑ کے کوپن ہم نے بنائے ہیں، اور وہ کوپن ہم چاہتے ہیں کہ ہر کوئی بھی جو اقرا سے جڑا ہوا ہے اور جو اقرا سے نہیں جڑا لیکن تعلیم سے محبت کرتا ہے، 100، 200، 500، 250، 1000، 5000، اس کے آگے کوئی لمٹ نہیں، وہ ہمارے کوپن خریدیں، اپنی اسکول کے بچوں سے، ان کے ماں باپ سے آپ وہ کوپن جو ہے تو دے کر پیسے حاصل کریں۔ اگر اس طریقے سے قطرہ قطرہ دریا میں شبت، اگر یہ کروڑ روپے ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ قرض سے بھی باہر آئیں گے، اور جو پروجیکٹ ہم نے شروع کیا ہے اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ تقویت ملے گی، اور بہت سارے منصوبے ہمارے پاس میں ہیں، ہم اس کو بھی مکمل انشاءاللہ تعالیٰ کر پائیں گے۔ یہ امید کے ساتھ میں آپ سے ودا لیتا ہوں۔ شکریہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالکریم سالار صاحب۔ حضرات بڑے تفصیلی انداز میں ڈاکٹر عبدالکریم سالار صاحب نے اقرا ایجوکیشن سوسائٹی جلگاؤں کے زیر اہتمام مختلف اداروں کی کارکردگی آپ کے سامنے بیان کی۔ آئیے اب ہم پروگرام کے اس مرحلے میں چلتے ہیں
جس کے لیے آج کا یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے، خصوصی استقبال اور اس کے بعد انشاءاللہ تقسیم انعامات۔ حاضرین، جس ہال میں آپ لوگ تشریف رکھتے ہیں، بڑی دیر سے آپ لوگ سن رہے ہیں قدیر خان موتی والا صاحب، بڑا ہی قیمتی حصہ ان کا اس ہال کی تعمیر میں رہا ہے۔ ان کے علاوہ بھی کچھ اور حضرات ہیں جنہوں نے اس ہال کی تعمیر میں